باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تھی۔ آج سے سورہ بقرہ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس میں چونکہ گائیں کا واقعہ مذکور ہے تو اس وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ عربی زبان میں گائیں کو بقرہ کہا جاتا ہے تو تبھی اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ کہلاتا ہے۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد سے ہوگا، یعنی کہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان یہاں پر ہوگا۔ اسی ضمن میں پھر انسانوں کی قسمیں یہاں پر بتائی جائیں گی، مومن، کافر اور منافق کا بتایا جائے گا۔ پھر اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد آیت کے ایک طویل سلسلے کے طور پر یہاں پر خطاب یہودیوں سے ہوگا کہ جو کہ مدینے کے آس پاس یہ لوگ آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں ان پہ نازل فرمائی، پھر بھی انہوں نے اتنی ناشکری اور نافرمانی کی تھی، اس ساری صورتوں کا بیان کیا جائے گا۔ پھر اس سپارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا، اس وجہ سے کیونکہ یہودی جو تھے، جو عیسائی تھے، جو بت پرست عرب کے لوگ تھے، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانا کرتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے، انہوں نے کبھی بھی شرک کیا ہی نہیں۔ اسی زمن میں بیت اللہ کی تعمیر کا، اس کے قبلے بنانے کا موضوع زیر بحث آئے گا اور دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام کو بیان کیا جائے گا۔ اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے متعلق بہت سے احکام بیان کیے جائیں گے کہ جو کہ آگے چل کے بتائے جائیں گے کہ کس طرح تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، کس طرح خاندانی امور کو سنبھالنا ہے تو کس طرح حکمرانی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کچھ ٹکڑے جو الفاظ ہوتے ہیں، مقطعات ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا ہے، یہ ہر ایک سورت کے آغاز میں ہے، جیسے کہ الف لام میم، ہا میم، عین سین قاف، یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ ان کا جو مطلب ہے، جو مفہوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ سورت کے نام کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا ہے۔ بقرہ گائے یا بیل کو کہا جاتا ہے چونکہ اس سورت کے 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک واقعے کا مفصل بیان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے بطور علامت اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں، ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ متقین ہیں، جو کہ پرہیزگار ہیں۔ قرآن کریم کی یہ جو سب سے بڑی سورت ہے، بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ صحیح احادیث میں سورہ بقرہ کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، ہر چیز کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کا اعلیٰ اور برتر حصہ سورہ بقرہ کہلاتا ہے۔ اس سورت کے اندر تمام بنیادی مضامین کو، تمام عقائد کو بیان کیا جائے گا، توحید کے بارے میں بتایا جائے گا، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، سزا اور جزا کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں، اسی طرح ہر ایک معاملات کے بارے میں اس سورت میں بتلایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت کا باعث ہے، اس کا چھوڑنا حسرت کا باعث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا تو انہوں نے 12 سال میں اس کو مکمل کیا تھا۔ وہ اس طرح نہیں کیا کرتے تھے کہ بس دیکھا، پڑھ لیا اور ختم کیا، وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ ہر ایک آیت کو پڑھتے تھے، اس کے مفہوم کو سمجھتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تبھی ان لوگوں نے اس سورت کو 8 سال میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 8 سال میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 12 سال میں انہوں نے مکمل کیا۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی۔
اس صورت کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے اس کے بارے میں یہاں پر اس کا شان نزول بتایا جاتا ہے کہ یہود کا ایک جو پیشوا تھا مالک بن سویف، مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ شکوک ڈالا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کتاب وہ نہیں ہے کہ جس کی خبر گزشتہ آسمانی کتابوں میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے شک کو رفع کیا، پھر 4 آیات مسلمانوں کی مدح اور صفات میں بیان کی، اور پھر 2 آیات کافروں کی مذمت میں بیان کی، اور اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو صورت ہے موجودہ ترتیب قرآن کے لحاظ سے قرآن کریم کی دوسری صورت ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے جو تھی سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ تھی۔ اب یہاں پر یہ بتلایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آپس میں ربط کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ طریقہ بتلایا تھا، یہ سکھلایا تھا کہ تم نے مجھ سے دعا کرنی ہے تو مانگنا ہے سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب وہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ میں بیان کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اس راہ ہدایت کی جو درخواست کی گئی تھی اس کی منظوری آ گئی ہے۔ یہ لو کتاب سرچشمہ ہدایت ہے، سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہدایت کا جامع اور مکمل پروگرام بیان کیا جا رہا ہے۔ مقطعات کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اس کا معنی اور مفہوم کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے۔ لا ریب فی، یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کوئی بھی شک نہیں ہے۔ یہ جو مالک تھا، جس یہودی نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر شک ڈالا تھا، مالک بن سویف نے، کہ یہ جو تم لوگ کر رہے ہو، یہ جو کتاب ہے گزشتہ آسمانی کتابوں کی یہ جو ساری کتاب ہے، اس میں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں رہی، اس میں سارا شک ہی شک ہے۔ تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لا ریب فی، یہ جو کتاب قرآن کریم میں نے نازل فرمائی ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پرہیزگار ہیں۔ اگر کہ پرہیزگار ہوں گے تو ان کے لیے ہدایت ہوگی، تقویٰ ہوگا تو ہدایت ہوگی، ورنہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کی یہاں پر یہی بتایا جاتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو جو دیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ مومنین اور متقین کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ جو مومنین ہوتے ہیں، جو متقین ہوتے ہیں، وہ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ غیب پر انہوں نے دیکھا نہیں ہے، نہ رب کو دیکھا، نہ کسی کو دیکھا، پھر بھی وہ کیا کرنے والے ہیں؟ ایمان لانے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ جو خبر یا بات اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اس کو نبی کی سچائی کے اعتماد اور بھروسے پر دل سے قبول کرنا اور اس کی تصدیق کرنے کو ایمان لانا کہا جاتا ہے۔ آگے یہاں پر ان کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ نماز کو پڑھ لینا اور نماز کو قائم کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ نماز تو کوئی پڑھ لیتا ہے، بوجھ سر سے اتار لیتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، پر نماز کو قائم کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ دل و جان سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے تمام اراکین کو ادا کیا جاتا ہے اور ہر ایک دن 5 وقت اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس پہ خرچ کیا کرتے ہیں، چاہے وہ نفلی صدقہ ہے، چاہے وہ واجبی صدقہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ خیرات ہے، وہ اللہ کے راہ میں ہمیشہ ہی لگایا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا خوشحالی ہے اس کو جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا۔ معلوم ہوا ایمان بالغیب بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے، اس لیے سب سے پہلے متقین کی صفت میں یؤمنون بالغیب فرمایا گیا ہے کہ وہ تو ایمان لانے والے ہیں بنا دیکھے ہی۔ آگے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس چیز پر، انزل الیک جو کہ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محبوب کے ساتھ یہاں پر کلام فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ جو آپ پر ایمان لائے گا، جو آپ سے پہلوں پر ایمان لے کر آئے گا، وہ بالآخرت، اور جو آخرت پر ایمان لے کر آئے گا، ہم یوقنون، وہی یقین رکھنے والے ہیں۔ اب جو یہ
یہ کام کرنے والا ہے کہ جو حضور علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آیا، حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے ان پر ایمان لے کر آیا، تورات پر، زبور پر، انجیل پر، اور پھر قرآن کریم پر جو ایمان لانے والا ہے اور جو کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، اب ان کی جزا بتائی جا رہی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی جزا بتلا دی کہ جو کوئی بھی حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے گا، جو کوئی بھی ان سے پہلوں پر ایمان لے کر آئے گا، اور جو کوئی بھی اس طرح کرنے والا ہے، تو ان کی جزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی دیں گے، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے بھی عطا فرمائیں گے۔ یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے، مومنین متقین کی صفت بھی معلوم ہو گئی، وہ جو خرچ کیا جا رہا تھا اس کا بھی بتلا دیا گیا، زکوٰۃ مفروضہ بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر بھی ادا کرتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی ادا کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں اس سے خرچ کرنے والے ہیں۔ آگے یہاں پر آیت کا یہ بتلا دیا گیا کہ حضور علیہ السلام جو ہیں آخری نبی ہیں، آپ کی وحی آخری وحی ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بعد اگر کہ کوئی اور کتاب ہوتی یا اگر کہ کوئی اور وحی کا سلسلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بتلا دیتے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلا دیا جو آپ پر نازل ہوا ہے، جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا ہے۔ اگر کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہوتی، اگر کہ حضور کے علاوہ کوئی اور نبی ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی آیت میں یہ بھی بتلا دیتے کہ آپ سے بعد میں بھی جو آنے والا ہے اس پر بھی جو ایمان لے کر آئے گا، تو اس طرح۔ تو یہاں پر اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی نبی آئے گا، اور نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ فرما دیا گیا بالآخرۃ ھم یوقنون بھی ہو گیا کہ جس طرح وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اگر کہ آخرت پر ایمان رکھیں گے تو ان کی جزا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کامیاب ہوں گے، اگر کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آخرت تو آنی ہی آنی ہے، کیونکہ جو دنیا ہے وہ دارالعمل ہے، دنیا جب دارالعمل ہے، جو بیج بوگے تو اس کو کاٹنا تو پڑے گا، تو آخرت جو ہوگی وہ جزا کے لیے ہوگی اور سزا کے لیے ہوگی، تو وہ دارالجزا ہے جہاں انسان کے دنیا میں کیے ہوئے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک سینگ والی بکری ہوگی اور ایک بے سینگ بکری ہوگی، اگر کہ دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا آخرت میں، کہ بے سینگ بکری کو بھی سینگ دے دیا جائے گا اور وہ اپنا بدلہ پورا کر کے وہ راکھ راکھ ہو جائیں گے۔ تو یہاں یوقنون کا بتلا دیا گیا، متقین کی کامیابی کا بتلا دیا گیا، مفلحون کا بتلا دیا گیا۔ مفلحون پورے کامیاب کو کہا جاتا ہے، بالکل کامیابی جس کو مل جاتی ہے اس کے بارے میں مفلحون کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بتلا دیا گیا جو جس میں یہ والی صفات ہوں گی وہ مفلحین میں شامل ہو جائیں گے، اور جن میں یہ صفات نہیں ہوں گی وہ کبھی مفلحین میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتلا دیا گیا، دنیا نے ان کی کامیابیوں کو دیکھ لیا، صحابہ کرام جو تھے، قرن اول کے اہل ایمان جو تھے، متقین تھے، مفلحین تھے، انہوں نے حضور کی بھی مانی، اللہ کی بھی مانی، اور ہر ایک کی مان کے چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مفلحون میں شامل فرمایا، ایسا متقین میں شامل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں رضوان کا لفظ دے دیا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ یہاں پہ یہ فرما دیا گیا ہے اور یہاں پر بتلا دیا گیا ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا، جو ایمان لے کر آئے گا بالغیب پر، جو نماز پڑھے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرے گا، وہی جو ہوں گے وہی مفلحون ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی مفلحین میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کامل نصیب فرمائے، اپنے متقین بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کا ذکر نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔